السلام علیکم. بزم شاعری میں شگفتہ یاسمین آپ کے ساتھ. اس سے پہلے کہ میں آپ کی گیسٹ سے ملاقات کرواؤں، چند کتابیں یہاں پر موجود ہیں، آپ کو وہ دکھا دیتے ہیں، ان کا تعارف کرا دیتے ہیں. یہ ایک کتاب ہے دریچہ ظرافت، اس کا ٹائٹل پیج میں آپ کو دکھا رہی ہوں. اس کے علاوہ ایک اور کتاب ہے، اور یہ کتاب جو ہے محمد ایوب صابر کی کتاب ہے. اس کا ٹائٹل پیج آپ دیکھ رہے ہیں. اور آذان سحر یہ ایک اور کتاب ہے ان کی. اور اس کے علاوہ اعزاز کی قیمت یہ ان کی تیسری کتاب ہے. اور نسخہ ہائے نسخہ ہائے طافت. اچھا، اس کے علاوہ اسلاف کی دستک یہ ان کی لیٹسٹ کتاب ہے. اور یہ میرے ساتھ بھی یہاں پر موجود ہیں، آپ کو ان سے ملوا دیتی ہوں. محمد ایوب صابر میرے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. اچھا، ان کے بارے میں آپ کو یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ یہ سعودی عرب سے تشریف لائے ہیں اور آج ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں. آج آپ سے باتیں بھی ہوں گی، کلام کو بھی شامل کریں گے، لیکن دو حضرات یہاں پر اور موجود ہیں، ان کے حوالے سے بھی بتاتے چلیں. گائیکی کے حوالے سے سلیم شیراز یہاں پر موجود ہیں. السلام علیکم. بالکل ٹھیک ٹھاک خیریت سے، اور ان کا ساتھ دیں گے یاف کیسر طبلے پر. اچھا جی، اب ہم آغاز بھی کریں گے، کلام کی طرف بھی بڑھیں گے، لیکن وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا. ایک بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں، اس کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. بزم شاعری میں شگفتہ یاسمین آپ کے ساتھ، میرے ساتھ یہاں پر محمد ایوب صابر صاحب موجود ہیں، جو کہ سعودی عرب سے تشریف لائے ہیں. اور 5 کتابوں کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا کہ ان کی 5 کتابیں اب تک آ چکی ہیں. ایوب صاحب، میں چاہوں گی کہ تھوڑی سی تفصیلات اپنی کتابوں کے حوالے سے. جی، میرا پہلا شعری مجموعہ اعزاز کی قیمت ہے، دوسرا اذان سحر ہے، تیسرا اسلاف کی دستک. اچھا. اس کے علاوہ مزاح پر میری 2 کتابیں شائع ہوئی ہیں. پہلی دریچہ ظرافت، دوسری نسخہ ہائے لطافت. اچھا، یہ بتائیے کہ مزاح اور سنجیدہ شاعری دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے، تو آپ نے پہلے مزاح لکھنا شروع کیا تھا یا پہلے جو آغاز آپ نے کیا وہ سنجیدہ شاعری سے کیا؟ جی، شاعری سے ہی کیا، اچھا، اور بعد میں مزاح کی طرف آیا. ٹھیک ہے. اچھا، میں چاہوں گی کہ اب آغاز کر دیجئے اور چند کلام اپنے پروگرام میں شامل کر لیں. جی ضرور. ایک غزل سامعین کی نظر کرتا ہوں. غزل کا مطلب ہے: آج خواہش سے بھرے کاسے کو توڑا میں نے، آج خواہش سے بھرے کاسے کو توڑا میں نے، مدتوں بعد ضمیر اپنا جھنجھوڑا میں نے. بہت خوب، واہ، بہت اچھے. خشک سالی کا جو خدشہ ہوا بستی میں میری، خشک سالی کا جو خدشہ ہوا بستی میں میری، اپنی آنکھوں کے سمندر کو نچوڑا میں نے. واہ 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 واہ. مجھ سے مت پوچھ مسافت کا نشاں کیسے مٹا، مجھ سے مت پوچھ مسافت کا نشاں کیسے مٹا، کس طرح پاؤں کا وہ آبلہ پھوڑا میں نے. بہت خوب، واہ واہ. میری ہمت کی گواہی یہ فلک دیتا ہے، میری ہمت کی گواہی یہ فلک دیتا ہے، رخ ہواؤں کا کئی بار ہے موڑا میں نے. بہت اچھے، بہت خوب. اور جس نے ہر موڑ پہ رسوائی سے 2 4 کیا، جس نے ہر موڑ پہ رسوائی سے 2 4 کیا، کر لیا قابو میں وہ نفس کا گھوڑا میں نے. آہا، واہ. جس نے ہر موڑ پہ رسوائی سے 2 4 کیا، کر لیا قابو میں وہ نفس کا گھوڑا میں نے. میں تعلق کو نبھانے میں ذرا چوک گیا، میں تعلق کو نبھانے میں ذرا چوک گیا، آج اس ٹوٹے ہوئے رشتے کو جوڑا میں نے. آہا، بہت اچھے، بہت خوب، بہت اور خوب. مگتا ہے کہ ہر رکاوٹ کو ہے ٹھوکر سے اڑاتا صابر، ہر رکاوٹ کو ہے ٹھوکر سے اڑاتا صابر، اپنے رستے میں نہ ٹکنے دیا روڑا میں نے. بہت اچھے، بہت خوب. اور کچھ پیش کرنا چاہوں گا. بالکل، ارشاد. غزل کا مطلب ہے کہ تم نے دیکھا ہی کہاں
تم نے دیکھا ہی کہاں ہے بے خودی کا اضطراب. تم نے دیکھا ہی کہاں ہے بے خودی کا اضطراب. مجھ سے پوچھو میں نے جھیلا زندگی کا اضطراب. آہا کیا بات ہے، بہت خوب. اور جس کی دھن پر مست ہو کر پا لیا تم نے سرور. جس کی دھن پر مست ہو کر پا لیا تم نے سرور. سن کبھی فرصت میں تو اس بانسری کا اضطراب. واہ واہ. دوپہر کی دھوپ میں سورج سے جو باتیں کرے. دوپہر کی دھوپ میں سورج سے جو باتیں کرے. اس کی آنکھوں میں ہے اترا روشنی کا اضطراب. بہت اچھا، بہت خوب. اور خواہشوں کے گھوڑے کو ہونے نہ دینا بے لگام. خواہشوں کے گھوڑے کو ہونے نہ دینا بے لگام. دل کی دیواریں ہلا دے دل لگی کا اضطراب. آہا. اور جس نے چہرے پر کوئی چہرہ لگایا ہی نہیں. جس نے چہرے پر کوئی چہرہ لگایا ہی نہیں. چھپ نہیں سکتا کبھی اس آدمی کا اضطراب. آہا آہا. جس نے چہرے پر کوئی چہرہ لگایا ہی نہیں. چھپ نہیں سکتا کبھی اس آدمی کا اضطراب. پتھروں کو کاٹ کر نایاب اس نے کر دیا. پتھروں کو کاٹ کر نایاب اس نے کر دیا. لال و گوہر میں چھپا ہے جوہری کا اضطراب. واہ واہ. اور جو کبھی الفاظ کی گہرائی میں اترا نہیں. آپ بھی اہل قلم ہیں، آپ کی نظر کر رہا ہوں کہ جو کبھی الفاظ کی گہرائی میں اترا نہیں. منکشف ہوگا نہ اس پر آگہی کا اضطراب. آہا واہ. جو بہت خوب. کبھی بہت الفاظ اچھے. کی گہرائی میں اترا نہیں. منکشف ہوگا نہ اس پر آگہی کا اضطراب. اور لگتا ہے کہ مضطرب رہتا ہے صابر اس لیے شام و سحر. مضطرب رہتا ہے صابر اس لیے شام و سحر. اس نے شعروں میں سمویا شاعری کا اضطراب. کیا کہنے ہیں. بہت خوب بہت خوب. بہت اچھے. اچھا ایوب صاحب، یہاں پر سلیم شراز صاحب بھی موجود ہیں، اگر آپ کی اجازت ہو جی جی تو ہم بڑھیں ان کی طرف. جی جی ضرور. جی سلیم صاحب. درد بھی دیکھ بھال کر دیا ہے. درد بھی دیکھ بھال کر دیا ہے. آپ نے تو کمال کر دیا ہے. درد بھی دیکھ بھال کر دیا ہے. درد بھی دیکھ بھال کر دیا ہے. آسماں سے میرے تعلق کو آسماں سے میرے تعلق کو آندھیوں نے بحال کر دیا ہے. آندھیوں نے بحال کر دیا ہے. آپ نے تو کمال کر دیا ہے. درد بھی دیکھ بھال کر دیا ہے. ممکنہ ایک سوال کے در سے
در سے اس نے مجھ سے سوال کر دیا ہے، اس نے مجھ سے سوال کر دیا ہے، آپ نے تو کمال کر دیا ہے، درد بھی دیکھ بھال کر دیا ہے۔ تیرے ایک ہر خیال سے میں نے، تیرے ہر ایک خیال سے میں نے گردش ماہ سال کر دیا ہے، گردش ماہ سال کر دیا ہے، آپ نے تو کمال کر دیا ہے، درد بھی دیکھ بھال کر دیا ہے۔ زندگی تجھ سے کیا کہوں تو نے، زندگی تجھ سے کیا کہوں تو نے، سانس لینا محال کر دیا ہے، سانس لینا محال کر دیا ہے، آپ نے تو کمال کر دیا ہے، درد بھی دیکھ بھال کر دیا ہے، درد بھی دیکھ بھال کر دیا ہے۔ بہت خوب، بہت اچھے. فی الحال ہمیں جانا ہے ایک چھوٹی سی بریک پہ. بریک کے بعد واپس آتے ہیں، پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. بزم شاعری میں شگفتہ یاسمین آپ کے ساتھ. میرے ساتھ یہاں پر محمد ایوب صابر صاحب موجود ہیں اور اپنا کلام جو ہے پروگرام میں شامل کر رہے ہیں. صابر صاحب میں چاہوں گی چند اور کلام آپ پروگرام میں شامل کر لیں. جی، ایک غزل پیش کروں گا. ارشاد. اپنی مٹی سے وفا ہے کوزہ گر کے ہاتھ میں، اپنی مٹی سے وفا ہے کوزہ گر کے ہاتھ میں، یہ ہنر سب سے جدا ہے کوزہ گر کے واہ ہاتھ میں. واہ. میں نے اپنا سارا غم اس کی ہتھیلی پر رکھا، میں نے اپنا سارا غم اس کی ہتھیلی پر رکھا، آنسوؤں کا ماجرا ہے کوزہ گر کے ہاتھ میں. آہا کیا بات ہے، بہت اچھے. چاک پہ رکھ کر میرے اندر کا گھاؤ بھر دیا، چاک پہ رکھ کر میرے اندر کا گھاؤ بھر دیا، جانے کیا خاک شفا ہے کوزہ گر کے ہاتھ آہا میں. واہ، بہت خوب بہت خوب. اور اس کے ہاتھوں میں کوئی جادو نظر آیا مجھے، اس کے ہاتھوں میں کوئی جادو نظر آیا مجھے، فن کی ایسی انتہا ہے کوزہ گر کے ہاتھ میں. بہت اچھا، بہت خوب. اور جو صدا مٹی کے اندر سے سنائی دے رہی، جو صدا مٹی کے اندر سے سنائی دے رہی، وہ دکھی کی التجا ہے کوزہ گر کے ہاتھ آہا میں. واہ واہ، بہت اور خوب. ساری بستی کے لیے ہے روشنی کا وہ سفیر، ساری بستی کے لیے ہے روشنی کا وہ سفیر، ایک مٹی کا دیا ہے کوزہ گر کے ہاتھ میں. بہت اچھے
بہت خوب. اور اپنے فن کو غیر کی میراث نہ ہونے دیا. اپنے فن کو غیر کی میراث نہ ہونے دیا. اپنی نسلوں سے وفا ہے کوزہ گر کے ہاتھ میں. کیا بات ہے، کیا کہنے ہیں، بہت اور اچھے. لگتا ہے کہ سونے کی دکان میں صابر وہ آیا بیچنے. سونے کی دکان میں آیا وہ صابر بیچنے. ایک مٹی کا گھڑا ہے کوزہ گر کے ہاتھ میں. بہت اچھے. اور ایک اور غزل پیش کرنا ارشاد. چاہوں گا. ارشاد. عام طور پہ نئی ردیف پر غزل کہنا میرا شوق رہا ہے. اچھا. ایک غزل پیش کر رہا ہوں اور یہ بالکل تازہ ہے، پہلی دفعہ کسی پروگرام میں پیش ہو رہی ہے. ارشاد. امیر شہر نے رکھا ہے کالا دھن تجوری میں. امیر شہر نے رکھا ہے کالا دھن تجوری میں. غریب شہر کی خواہش کا ہے مدفن تجوری میں. آہا، واہ 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 واہ. خزانے اور سانپوں کا بڑا رشتہ پرانا ہے. خزانے اور سانپوں کا بڑا رشتہ پرانا ہے. سنا ہے ناگ ایک رہتا اٹھائے پھن تجوری میں. کیا بات ہے. خزانے اور سانپوں بات کا بڑا رشتہ پرانا ہے. سنا ہے ناگ ایک رہتا اٹھائے پھن تجوری میں. اور یہ شعر سنیے کہ تمہاری سانس تک گروی پڑی ہے اس کے اندر کیوں. تمہاری سانس تک گروی پڑی ہے اس کے اندر کیوں. کیا ہے قید تم نے کس لیے تن من تجوری میں. واہ واہ. اور یہ شعر آپ کی نظر کرتا ہوں کہ کسی کی سوچ کو اس میں مکفل تم نہیں کرنا. کسی کی سوچ کو اس میں مکفل تم نہیں کرنا. کبھی زندہ نہیں رہتا ہے فکر و فن تجوری میں. واہ واہ واہ. بہت خوب. اور بہت اچھے. کبھی مظلوم کے آنسو کہاں تک پھیل جاتے ہیں. کبھی مظلوم کے آنسو کہاں تک پھیل جاتے ہیں. نظر آتی ہے دیکھو کس قدر سیلن تجوری میں. واہ. اور کیا بات ہے. تو صبح و شام اس کو کھول کر دل شاد کرتا ہے. تو صبح و شام اس کو کھول کر دل شاد کرتا ہے. کسی دن پھنس نہ جائے یہ تیری گردن تجوری میں. واہ. اور جو کم سن تیرے بھٹے پر کبھی اینٹیں بناتا تھا. جو کم سن تیرے بھٹے پر کبھی اینٹیں بناتا تھا. پڑا ہے آج بھی اس کا حسین بچپن تجوری میں. واہ واہ. اور لگتا ہے کہ کوئی خواہش وہاں پروان چڑھ سکتی نہیں صابر. کوئی خواہش وہاں پروان چڑھ سکتی نہیں صابر. دھڑکتے دل کی رک جاتی ہے ہر دھڑکن تجوری میں. واہ واہ. امیر شہر نے رکھا ہے کالا دھن تجوری میں. غریب شہر کی خواہش کا ہے مدفن تجوری. کیا بات ہے. بہت خوب بہت خوب. بہت مختلف تھی. کچھ اور بھی آپ شامل کیجیے. جی اب بھی ایک اور غزل پیش کرتا ہوں ارشاد. کہ اب وفاؤں کے نگر میں دوستی نایاب ہے. اب وفاؤں کے نگر میں دوستی نایاب ہے. اہل دل کی بستیوں میں دل لگی نایاب ہے. آہا، کیا بات ہے. اور ہر طرف روشن خیالی کے ترانے ہیں مگر. ہر طرف روشن خیالی کے ترانے ہیں مگر. فکر و فن کے راستے میں روشنی نایاب ہے. آہا، بہت اچھا. بہت اور خوب. چلتے چلتے آ گیا ہے کارواں کس موڑ پر. چلتے چلتے آ گیا ہے کارواں کس موڑ پر. آدمیت کی ڈگر پر آدمی نایاب ہے. واہ واہ. اور بہت اچھے. اس سے بڑھ کر کیا ستم ہوگا ہمارے دور میں. اس سے بڑھ کر کیا ستم ہوگا ہمارے دور میں.
पाँव में हीरे पड़े हैं जौहरी नायाब हैं। आहा, वाह। और जिस तरफ देखो वहाँ इसराफ ही इसराफ है, बस नुमाइश का चलन है, सादगी नायाब है। बहुत अच्छे, बहुत खूब, बहुत खूब। हर कोई एक दूसरे से कर रहा है ये सवाल, हर कोई एक दूसरे से कर रहा है ये सवाल, इल्म का चर्चा है फिर क्यों आगही नायाब है। क्या कहने। और लगता है कि बारहा पूछा है साबिर ये मेरे हमजाद ने, बारहा पूछा है साबिर ये मेरे हमजाद ने, बंदा परवर ये बता क्यों बंदगी नायाब है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत खूब। जी, एक और गजल पेश करना चाहूंगा। इरशाद। गजल का मतलब है, बारिश नहीं बरसती क्यों आस की जमी पर, बारिश नहीं बरसती क्यों आस की जमी पर, सूखा लगा है पड़ने एहसास की जमी पर। वाह, बहुत अच्छे। कल्बो नजर की धरती बंजर सी हो गई है, कल्बो नजर की धरती बंजर सी हो गई है, कैसे ख्याल उगता किरतास की जमी पर। क्या बात है। और कल तक इसी जमीन से हीरे निकल रहे थे, कल तक इसी जमीन से हीरे निकल रहे थे, अब तो नहीं है कुछ भी अलमास की जमीन पर। बहुत खूब, बहुत खूब। और शहरों में हर तरफ ही फैली हुई है नफरत, अब लोग बस रहे हैं सन्यास की जमीन पर। वाह। गुर्बत ने जैसे घर में डेरा लगा लिया है, गुर्बत ने जैसे घर में डेरा लगा लिया है, बच्चे बिलक रहे हैं अफलास की जमीन पर। बात है, बहुत अच्छा। और किसने जमीन के अंदर नफरत का बीज डाला, किसने जमीन के अंदर नफरत का बीज डाला, कांटे ही उग रहे हैं अजनास की जमीन पर। वाह वाह। और लगता है कि साबिर ने हर कदम पर अपनों के वार झेले, साबिर ने हर कदम पर अपनों के वार झेले, धोखे मिले हैं मुझको विश्वास की जमीन पर। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा साबिर साहब, अब आखिर में हम जानना चाहेंगे कि आप कुछ नए लिखने वालों को अगर कहना चाहें। नए लिखने वालों के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि कोशिश करें कुछ नया कहने की, कुछ भी नया ख्याल, सोच गहरी हो तो नया ख्याल आ ही जाता है। सही। थोड़ी मेहनत करें, थोड़ा पढ़ें, ताकि पता चले कि पीछे क्या लिखा जा चुका है, और फिर अब जो और कुछ लिखा जाए का कलाम पढ़ें, बहुत ज़रूरी है। जी, अगर वो ना पढ़ा जाए तो वो हमारे लिए मशअले राह हैं, उनके कलाम से हम रहनुमाई हासिल करें। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया साबिर साहब, थैंक यू सो मच। आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, थैंक यू सो मच। और इसके साथ ही बस में शायरी का वक्त यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। आखिर में मैं सलीम साहब से गुजारिश करूँगी कि वो कलाम शामिल करें। शगुफ़ा यास्मीन को दीजिए इजाज़त, आपसे फिर होगी मुलाकात। अपना रखिएगा ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़। कहाँ सो ये सौगात होगी, कहाँ सो ये सौगात होगी, नए लोग होंगे नई बात होगी, कहाँ सो ये सौगात होगी। मैं हर हाल में मुस्कुराता रहूंगा,
रात होगी, नए लोग होंगे,